مصر کے ایک جنگل میں ایک شہزادہ بکریاں چراتا تھا اور اسی سے ملنے والے دودھ اور جنگل سے ملنے والے پھلوں پر گزارا کرتا تھا۔ وہ انتہائی نیک اور رحمدل شہزادہ تھا۔ اس کے اندر شاہوں والا کوئی غرور اور تکبر نہیں تھا۔ روکھی سوکھی کھا کر زندگی بسر کرتا تھا، اپنی رعایا کی خدمت میں لگا رہتا یا پھر خدا کی عبادت میں۔ اس کی نیک دلی پوری ریاست میں مشہور تھی۔ ایک دن وہ اپنی رعایا کے کاموں سے نمٹنے کے بعد جنگل میں عبادت میں مصروف تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک لکڑہارا ایک گدھے سے بات کر رہا ہے مستقل، اور لکڑیاں بھی کاٹ رہا ہے اور مستقل روئے جا رہا ہے۔ شہزادے کو سمجھ نہ آیا کہ آخر یہ روز لکڑہارا کیوں روتا ہے گدھے سے باتیں کرتے ہوئے، تو اس نے گتھی سلجھانے کے لیے اس سے پوچھ بیٹھا۔ پھر لکڑہارا اس کو اپنی کہانی سنانے لگا کہ میرا ایک بیٹا تھا، بہت امیر، اور اس کے پاس ہر دنیا کی آسائش موجود تھی، لیکن وہ بہت مغرور تھا۔ وہ غریبوں کو دھتکار دیا کرتا تھا اور ان سے بہت بدتمیزی سے بات کرتا۔ ایک دفعہ ہماری رشتہ دار خاتون اس سے مدد مانگنے آئی، لیکن اس نے اس کو دھتکار کر بھگا دیا۔ اس کی بیٹی کی شادی تھی اور کچھ انتظام نہیں ہو پایا تھا۔ وہ اللہ کی نیک بندی تھی، غریب تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی بہت قریب تھی۔ زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں گزارتی تھی۔ میرے بیٹے نے اپنی دولت کے نشے میں آ کر اسے اتنی بری طریقے سے دھتکارا اور گھر سے نکال دیا۔ بس اسی رات ہماری بربادی شروع ہو گئی۔ اتنا خطرناک طوفان آیا کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ پوری رات عورت دروازے پہ کھڑی رہی، رحم دلی کی بھیک مانگتی رہی۔ شاید وہ اس طوفان کی تیزی کی وجہ سے اپنی ریاست نہ جا سکی، لیکن میرے بیٹے کو رحم نہ آیا۔ اتنی تیز بجلی کڑکی کہ ہمارا پورا گھر جل گیا اور میرا بیٹا اس گدھے کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ میری غلطی یہ ہے کہ میں نے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی اور اپنے بیٹے کو سمجھا نہ سکا۔ اب یہی ہمارا گزر بسیرا ہے۔ اسی گدھے پر میں لکڑیاں کاٹ کر لے جاتا ہوں اور جو روکھی سوکھی ملتی ہے وہ کھا کر ہم گزارا کر لیتے ہیں، اور اس غریب رشتہ دار کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں کہ شاید وہ مل جائے اور مجھے معافی مل جائے۔ یہ کہہ کر لکڑہارا پھر رونے لگا۔ شہزادے نے اس کو دلاسا دیا اور کہنے لگا، افسوس کہ تو اپنے بیٹے کو نہ سمجھا سکا، لیکن تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، وہ ضرور معاف کر دے گا۔ تجھے اس عورت تک پہنچانے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دے گا۔ اتنی دیر میں ایک خوبصورت شہزادی وہاں آتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے شہزادے سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیوں رو رہا ہے؟ تو شہزادے نے ساری کہانی سنائی۔ تو شہزادی کہنے لگی، بد نصیب لکڑہارے، میں ہی وہی لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پہ سوالی بن کر آئی تھی۔ اب تو وہ اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن خدا نے مجھے یہ شہزادہ اس انعام کی صورت میں دیا ہے۔ میری ماں ساری رات تیرے دروازے پہ سوالی بن کے اس طوفان کا مقابلہ کرتی رہی اور آخرکار اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ جب صبح رحمدل بادشاہ گشت پر نکلا تو اس نے میری ماں کی لاش دیکھی، اور جب وہ میرے گھر لے کر آیا تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ اس نے مجھ پہ ترس کھایا اور مجھے سہارا دیا اور اپنی نیک دل شہزادے سے میری شادی کرائی۔ میری ماں کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے کہ اس نے مجھے فرش سے عرش پر بٹھا دیا۔ شہزادی بہت رحم دل تھی۔ اس نے اس کے بیٹے اور لکڑہارے کو معاف کر دیا اور وہ گدھے سے واپس اصلی شکل میں آ گیا اور سجدے میں سر لگ گیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔